نہیں کتنے ایکسائٹیڈ ہیں بھی آپ لوگ؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آج بڑا زبردست 2 فیصلے ہو گئے، ایک سیشن کورٹ میں سے، وہ چھوٹی کورٹ میں سے بھی بری ہو گئے، یہ مے 9 ریلیٹڈ. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. آج جو خان صاحب کے کیسز جن میں بریت ہوئی ہے وہ میں ان میں پیش ہوا، اور وہ 2022 میں جو آزادی مارچ، لانگ مارچ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ پرامن یوناؤ کے خان صاحب یہاں پر آئے اور 18 کے قریب 19 کے قریب FIR مختلف تھانوں میں دے دی گئیں. 2 سال بعد آ کر عدالت میں جب پراسیکیوشن ناکام ہوئی کہ کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی یہ بنتا ہی نہیں ہے جرم، اس کے بعد بری ہوئے ہیں. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جھوٹے مقدمات کیوں بنائے گئے، اور جھوٹے مقدمات بنانے کا کیا مقصد تھا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مقصد وہ آپ کے زمانے میں دوسروں پہ ہی بنتے تھے، ان کے زمانے میں آپ پہ بن رہے ہیں. یہ ایک حساب کتاب کو چلتا رہتا ہے. نہیں دیکھیں حساب کتاب کی، مجھے پہلے لیگل کا سمجھا دیں آڈینس کے لیے. آپ جو ہے سائفر کیس آج نہیں لگا، جی سائفر کیس جی اس کو آج لسٹ سے کینسل کر دیا گیا، اور توشہ خانہ کا ایک چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے. وہ بھی ایک اس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ یہ نوٹسز کیوں بھجوائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانے کے ریلیٹڈ 3 کیسز بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس کو بھی کینسل کیا گیا. اور یہی کہا گیا آپ کی سائفر کیس میں اپیل پینڈنگ ہے. سائفر بھی پینڈنگ. آپ کی عدت کیس میں وکیل بھاگ گئے، وہ ڈنمارک پہنچ گئے ہیں، خاور مانکا کے وکیل. جی تو وہ کیا لازم ہے ان کا ہونا؟ کیا آپ اس کے اوپر اب پھنسے رہیں گے جب تک؟ دیکھیں ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور یہی ہم نے عدالت کو کہا ہے کہ انہوں نے بھی دلائل دے دیے ہیں اور تمام چیزیں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 70-80% آرگومنٹس کیے ہیں، ابھی ہمیں مزید 2 گھنٹے درکار ہیں، اور جب عدالت نے کہا کہ کل آ کر دے دیں یا بھی مکمل کر لیں، تو وہ جو ہیلے بہانے جی میری مصروفیت ہے اور یہ ہے وہ، اور میں نیکسٹ اویلیبل نہیں. اور ابھی دیکھیں عدت میں سزا ہوئی ہے، عدت کا کیس ابھی چل رہا ہے. عدت کیس میں 7 سال سزا ہے. آپ کی سائفر کے اندر، سائفر کی جو آپ کی اپیل ہے وہ بھی ابھی کیس چل رہا ہے. جی توشہ خانہ میں آپ کی بیل ہوگی بھی، توشہ خانہ میں سزا بھی ختم ہو گئی ہے. رائٹ کیس کے اندر یہ القادر ٹرسٹ کیس میں بیل ہو گئی ہے. القادر میں ٹیسٹ پہ بن ہوگی، اور ابھی مے 9 کا تو سنا بھی شروع ہوگا. دیکھیں مئی 9 جو ہے وہ اس میں خان صاحب کی ضمانتیں تمام مقدمات میں اس وقت کنفرم ہے. کسی مقدمے میں خان صاحب کی اس وقت جو ہے گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی. اور اگر دیکھا جائے تو 3 بیلز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، باقی میں کنفرم ہے. 3 لاہور وہ بھی بلکہ ہو گئی ہیں، اور جو نہیں وہ رہتی ہیں، وہ 3 رہتی ہیں بالکل. 3 لاہور، اور اس کے بعد ہے ابھی 8-9 مہینے کا، 6 اسلام آباد، 9 کے قریب 7-8 مہینے تو آرام سے یہ چل سکتے ہیں کیسز. 9 کے قریب بیلز ہیں جو ابھی کنفرم نہیں. 7-8 مہینے تو کیسز چلتے رہیں گے. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ فار ایگزامپل جی یہ پانی پڑا ہے تو بتائیں جی کہ کیسے بنتا ہے، اور پانی کی آپ کس میں نکالیں گے، پھر ڈھکن کی بتائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اس کا جو پلاسٹک ہے یہ کہاں سے آیا، اور پھر بنانے والا کون سا. تو یہ ایک نقطے کے اوپر سائفر کیس کی 2-3 گھنٹے سماعتیں ہوئی. 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، 3-3:30 بجے سماعت شروع کی گئی، 1 گھنٹہ سماعت کی گئی، اور ایک نقطے کے اوپر جان بوجھ گئی. کل پھر وہی نقطہ. کل بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہونی ہے. عمران صاحب بھی سنانا پسند کرتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے. چیف جسٹس آف پاکستان بھی سنانا پسند کرتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے. دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. تو یہ جب کل بات ہوگی آپ کو کہیں کلیش ہوتا نظر آتا ہے؟ میرے خیال خان صاحب کوشش کریں گے کہ مجھے بڑا ایک اچھا موقع مل گیا ہے سپریم کورٹ میں اپنا بیانیہ دینے کی، اپنی گفتگو کرنے کی، لوگوں کو اپنا. ان کے سپورٹرز کا بڑا حوصلہ ہوگا، ان کو دیکھیں گے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے سپورٹر کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سپورٹر کو تھوڑا سا وہ ریلیف دے کے نا، پچھلے ہم 1 سال سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی خان نے بہت بڑا سٹروک کھیل دیا، خان نے بعد بم چلا دیا، توپ چلا دی، یہ ہو گیا، وہ ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں. اگلے دن پھر کوئی اور ان بیچاروں پہ کوئی بلا جا ٹلتی ہے کہ 1-2 میں وہ ریلیف دے دیتے ہیں، 3-4 میں پھنسا دیتے ہیں، ایک میں سزا تو کسی میں ضمانت تو کسی میں توشہ خانہ کی سب بتا رہے ایک اور کیس ابھی مے 9 والا کھلنا ہے. اچھا کوئی کہہ رہا تھا سیڈیشن کے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی شاید ان کی طرف سے جو IMF کو لیٹر اس طرح کی چیزیں، یا انہوں نے بہر کوئی اپنے مضامین وغیرہ لکھے اس پہ بھی وہ مطلب کوئی سوچا جا رہا ہے رکھنا ہے کسی بہانے. وہی والی بات ہے نا کہ روزانہ کی بنیادوں پہ بیچارے بلڈ پریشر جو ہے نا، جو یہ PTA کے ہمارے دوست. یہ بتائیں کل کیا کلیش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ خان صاحب پہ میرا خیال زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کہ ان کو قاضی صاحب اگر ان کو ٹوکتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں. یہ بات آپ نے میں رات بھی کی، شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ شو میں تھے، تو میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جناب کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ریگولیٹ کر لیں گے. تو میں کہ جناب قاضی صاحب کو ریگولیٹ کرنے کی عادت ہے، خان صاحب کو میں کہ میوریک ہیں، ہی ڈزنٹ لائک ٹو بی ڈسپلنڈ اینڈ ریگولیٹڈ.
So there will be a sort of firework. कल ये मुकदमा चलेगा, बहस होगी, या खान साहब कोशिश करेंगे कि कौन से खिताब बन जाए जो उनको मौका मिलना? देखिए, खान साहब से हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग है और उसमें आप जाना चाहते हैं, इस तरह से ऑर्डर हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ और अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर खान साहब की ऐसी तबीयत नहीं है कि अदालत के अंदर जाकर किसी जज के साथ उसकी बात टोकें या वहाँ पर कोई ऐसी बात करें या कोई जलसे वाला माहौल बनाएं, ऐसा नहीं उनकी तबीयत। वो हमेशा जिन अदालतों के अंदर हमारे साथ पेश होते रहे तो हमने उन्हें बताया किस हद तक आप बात करें तो वो करते थे, और उन्हें मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी हद तक जो वो बात करना चाहते हैं वो करें। और तो कल उनके साथ कौन होगा वहाँ पे? आप लोग में से कोई होगा? जी बिल्कुल जी, हम सारे वहाँ पर होंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया है ना, अडयाला जेल बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वकला की मुलाकात के ऊपर पाबंदी, आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है आगे समाअत कर दी गई। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो वहाँ पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दें उस इलाके में। और पहले भी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से ये आया था कोर्ट के अंदर कि जनाब नेट की सहूलत की वजह से सहूलत नहीं है, तो लिहाजा हम उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं कर सकते। कैटेगोरिकली कहा, बल्कि उस दिन जब वो फैसला लिखवा रहे थे चीफ जस्टिस साहब, एक जज साहब की आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, तो उनकी आवाज़ आई कि अगर ये ना हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई हरकत कर सकते हैं। देखें, कंसिक्वेंसेस पहले भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सारे आपके सामने हैं सारी चीज़ें, और जहाँ पर आज अदलिया के अंदर जिस तरह से मुदाखलत की जा रही है, वीडियो हो जाएंगे ना, अगर वो कैमरे लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। मेरा ख्याल में उस दिन भी देख रहे थे कि चीफ साहब का दिल नहीं था कि वो किसी सूरत पेश हों, क्योंकि ना तो वो उनको बुला रहे थे और ना वीडियो लिंक के जरिए वो चाहते थे कि वो शामिल हो। लेकिन पूरी कौम की मैं आपको ये सूरत हाल ये बताऊं कि हमें इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि आज हम रात सोएंगे नहीं, क्योंकि इतने दिनों इतने महीनों के बाद लीडर का जो है दीदार होगा और वो चाहते हैं कि उनका दीदार हो। लेकिन मैं कुछ 6वां-7वां प्रोग्राम है और मैं मुख्तलिफ PMLN के और पीपल्स पार्टी को दीगर रहनुमाओं के साथ बैठा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ़ है इस बात की कि इमरान खान साहब जो है वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों मंजर-ए-आम पर आएंगे, क्यों लोग, फिर उन्होंने कहा जी कि फिर वो शोर मचेगा, फिर कल वो जो हर तरफ खान साहब की वीडियो चलेगी, तो वो चाहते हैं कि ना तस्वीर चले ना बयान चले। एक इंपॉर्टेंट बात वही मैं बात उसके पास भी लाना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले आपसे ये जो भी बात की चौधरी एतजाज साहब ने, मैं फॉर मी इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग। मैं तो स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता हूँ कि जो कोर्ट रूम के अंदर है, लेट हेवंस फॉल, बाहर उस फैसले के जो मर्जी असरात हों, लेकिन चौधरी साहब की बात से तो लगता था कि जस्टिफाइड है कि कोर्ट अपने फैसले इस बेसिस पे टेलर करे या एक्शंस टेलर करे कि बाहर के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, अंदर की क्या है। इस तरह तो फिर हर कोर्ट का फैसला लीगल पॉइंट्स पे अगर नहीं होगा, वो तो फिर दूसरी मसलतें, फिर तो बायस्ड फैसला होगा। जुबैरी साहब जी, देखिए देखिए एतजाज साहब बहुत बड़े और बड़े वकील हैं, मैं तो उनसे, लेकिन मैं अदब के साथ थोड़ा सा उनसे कहूँगा कि देखिए सही है, मैं आप सब लोग जजेस जो होते हैं इसी माशरे में रहते हैं, लेकिन जज जब फैसला करता है ना सर, वो आइन और कानून और जो डॉक्यूमेंट फैक्ट्स उसके सामने जो फैक्ट्स होते हैं उसको देख के फैसला करते हैं। अगर पब्लिक को की बात सुन के फैसला करना है तो फिर तो आपका पूरा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखिए आपने आज फैसला जो हुआ अलकादर ट्रस्ट में, दोनों पार्टीज ने अपना मुद्दा बयान किया, कोर्ट केम टू द कंक्लूजन द केस ऑफ फर्दर